بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور چین نے 2013 میں ملٹی بلین ڈالر مالیت کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور لانچ کیا تھا، جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے۔ تب سے یہ منصوبہ عالمی اور علاقائی طاقتوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے تحت بنایا جا رہا ہے، اور اس کے تحت کئی ممالک میں چین انفراسٹرکچر کے کئی منصوبے مکمل کر رہا ہے، جس میں بندرگاہیں بھی شامل ہیں، ہائی ویز بھی، موٹر ویز بھی، اور اس جیسے اور بہت سے منصوبے۔ لیکن جتنی کڑی تنقید اور سکروٹنی سی پیک کی جاتی ہے، چین کے کسی اور منصوبے پر اتنے سوالات نہیں اٹھائے جاتے اور اتنی سازشیں بھی نہیں کی جاتی۔ اس میں امریکہ اور بھارت پیش ہیں۔ امریکہ کی طرف سے تو پاکستان پر دباؤ بھی رہتا ہے کہ پاکستان سی پیک سے الگ ہو جائے یا اس کو سلو ڈاؤن کر دے۔ اس حوالے سے بھی آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اب جس چیز پر بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق سازشوں سے ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سی پیک منصوبے کے خلاف جتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے کسی اور کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کی جا رہی۔ اب سی پیک کے خلاف ایک اور سازش کو چینی میڈیا نے بے نقاب کیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، سی پیک 62 ارب ڈالر مالیت کا پروجیکٹ ہے، جس میں گوادر بندرگاہ، گوادر ایئرپورٹ، موٹر ویز، ہائی ویز، بجلی اور توانائی کے پروجیکٹس، انڈسٹریل زونز اور انٹرنیٹ کے کئی پروجیکٹس شامل ہیں۔ امریکہ اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا ناقد ہے اور پاکستان میں بھی ایک لابی ان منصوبوں کے خلاف متحرک ہے، اور اگر آپ اس لابی اور امریکہ کے باقی معاملات میں بھی پوائنٹ آف ویوز کو دیکھیں تو بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو امریکن نقطہ نظر کی حامی لابی ہے، اس کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، پاکستان میں موجود لابی اور امریکہ درمیان کہیں نہ کہیں اشتراک عمل موجود رہتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر اور بلوچستان اور سندھ کے علیحدگی پسند بھی سی پیک کو مکمل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس حوالے سے بلکہ دشمنی میں ان منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو بھی ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان علیحدگی پسند گروپوں کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کے ذریعے ان کو غلام اور رعایا بنایا جا رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر امریکہ اور بھارت کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ یہ منصوبے نہ صرف شفاف نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور ان کے پس منظر میں چین کی توسیع پسندانہ پالیسی کار فرما ہے۔ چین اس کے ذریعے اپنے اثر کو توسیع دے رہا ہے، اور پاکستان ان منصوبوں کے ذریعے چینی قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ سی پیک کے منصوبوں کو سلو ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان پر دباؤ رہتا ہے، اور پاکستان اپنے مالی بحران کی وجہ سے حال ہی میں جب IMF کے پاس گیا تو میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان پر دباؤ تھا کہ وہ سی پیک کو سلو ڈاؤن کرے، اور اس حوالے سے امریکن حکام اور ان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے حوالے سے ان کے جو نمائندے ہیں ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، اور میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ہی مبینہ طور پر پاکستان نے امریکہ کے اس دباؤ کو قبول کر لیا تھا اور سی پیک سست رفتاری کا شکار ہو گیا تھا۔ اور اس تناظر میں بھی درست لگتے ہیں کہ چونکہ چیز پر اس رفتار سے اب بھی آگے نہیں بڑھ رہا جو رفتار اس کے لیے طے کی گئی تھی۔ کئی بڑے منصوبے ابھی تک شروع ہی نہیں کیے جا سکے، اور کئی بڑے منصوبے ابھی تک نامکمل ہیں اگرچہ ان کی تکمیل کی تاریخ گزر چکی ہے۔ ان منصوبوں کے نامکمل ہونے کی ایک توجہ جو ہماری حکومت پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تقریباً 1 سال سے کرونا کی وبا آئی ہے، اور اس عرصے کے دوران جو منصوبے مکمل ہونے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے۔ لیکن بہرحال اب لگتا ہے کہ پاکستان اور چین دونوں سی پیک کو دوبارہ سپیڈ اپ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان نے اسی تقریباً چند روز پہلے 9 اگست میں ہی سی پیک کے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور یہ منصوبہ 6.8 ارب ڈالر مالیت کا ہے، اور اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلوے کے جو ٹریکس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔
دوستو ایک البتہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان کے جنوب میں واقع گوادر بندرگاہ سی پیک منصوبے میں جو کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اس بندرگاہ کو چین خود ہی آپریٹ بھی کرتا ہے۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ اب یہ فعال ہوتی جا رہی ہے، جہاں حال ہی میں آسٹریلیا سے آنے والے ایک جہاز سے 16,400 ٹن کھاد ان لوڈ کی گئی ہے اور اب جسے بائی روڈ افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ ایک چینی نیوز ویب سائٹ کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان نے اتنی بڑی مقدار اور اہم مٹیریل کی درآمد کے لیے گوادر پورٹ کو استعمال کیا ہے۔ ان حوصلہ افزا پیش رفت کے ساتھ ہی چینی میڈیا نے سی پیک کو درپیش سیریس خطرات کا بھی ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے ایک تازہ سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سازش واقعی ان منصوبوں کو حقیقت کا روپ دھارنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، خاص طور پر جب چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کئی ماہ سے عروج پر ہے اور لداخ کی وادی گلوان میں شروع ہونے والی اس کشیدگی میں دونوں کے فوجیوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں اور دونوں ملکوں کے فوجی عہدیداروں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہونے کے باوجود حالات جوں کے توں ہیں اور بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہیں اور اس کا مظاہرہ ایل او سی پر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پراکسیز بھی جاری ہیں اور پاکستان کے خلاف خاص طور پر صوبہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کی سرپرستی بھی انڈیا کرتا ہے اور یہ علیحدگی پسند پاکستان اور چین کے مفادات کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ حال ہی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی، جسے کو BLA بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت اس تنظیم کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس کے مالی امداد کے علاوہ اس کے جو کارکن ہیں ان کو تربیت بھی دیتا ہے اور اس حوالے سے اس نے افغانستان میں تربیتی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ اب جس خطرے کی چینی میڈیا نے نشاندہی کی ہے وہ کچھ زیادہ سیریس ہے۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ 25 جولائی کو بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کی ایک آرگنائزیشن، اسے آرگنائزیشن اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بلوچ گروپس جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں اور اس کا نام رکھا گیا ہے بلوچ راجی اجوئی سانگر، اور اس آرگنائزیشن اور سندھ کے علیحدگی پسندوں کی ایک تنظیم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کے درمیان الائنس ہوا ہے اور جبکہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سندھو دیش کا آرمی کا تعلق اور اس کے شامل علیحدگی پسندوں کا تعلق سندھ سے ہے، ان دو آپس میں مل چکے ہیں۔ الائنس کے حوالے سے اپنے اعلامیہ میں ان گروپوں کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے صوبے مساوی طور پر چین کی توسیع پسندانہ اور جابرانہ سیاست کا شکار ہیں اور اس سیاست کے ذریعے ہمیں چین کی رعایا بنایا جا رہا ہے، یعنی اس منصوبوں سے اور چین کی پالیسی کی وجہ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو براہ راست بلوچستان اور سندھ کے لوگ بن رہے ہیں۔ اگر اس اعلامیہ کی زبان کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایکسپینشن اور اپریسو جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اگر آپ امریکن میڈیا کا آرٹیکلز پڑھیں اس حوالے سے چین کی پالیسیوں میں اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے حوالے سے اور ان کے حکام جو ہیں ان کے ڈپلومیٹس اور ان کے وزیر خارجہ اور ان کے صدر اور اس حوالے سے دوسرے حکام، تو ان کی زبان بھی اسی طرح کے الفاظ ادا کرتی ہے، بلکہ یہ الفاظ بکثرت ادا کیے جاتے ہیں، ایکسپینشن اور اپریسو، کہ چین کی پالیسی ان دو الفاظ پر مشتمل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کسی سطح پر ان علیحدگی پسند گروپوں اور ان خاص طور پر امریکہ کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان رابطہ موجود ہے۔ چینی میڈیا کی وساست جو چینی ماہرین ہیں جو اس طرح کے امور پر نظر رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ علیحدگی پسند گروپ انفرادی طور پر بہت کمزور تھے اور اسی وجہ سے پاکستان 2009 میں جس سطح کی دہشت گردی کا سامنا کر رہا تھا اس میں نمایاں کمی آئی تھی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دہشت گرد کمزور ہو چکے ہیں۔ ان چینی ماہرین کے مطابق سندھ کے علیحدگی پسند بلوچ گروپوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ استعداد رکھتے ہیں، کیونکہ بلوچ علیحدگی پسند گروپ ہیں وہ محض ٹیلی فون کے کھمبوں اور ریلوے لائنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے آپریشن معطل کرنے کی جیسی صلاحیت کے حامل رہ چکے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ان گروپوں کا
اتحاد نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ان علیحدگی پسندوں کے زیادہ تر سربراہ قبائلی سردار تھے، لیکن اب ان کے زیادہ تر سربراہوں کا تعلق نئی جنریشن اور نسل سے ہے جن کے پاس کالج کی ڈگریاں اور تعلیم ہے، اور وہ زیادہ عملیت پسند ہیں ان قبائلی سرداروں کے نسبت، اور اس کے قوی اندیشے ہیں کہ ان بیرونی طاقتیں ان دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایک یقیناً خطرناک بات ہے کہ یہاں کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کے تعلقات باہر کی بیرونی قوتوں سے بن چکے ہیں جو اس منصوبے کے بھی خلاف ہیں، اور پاکستان اور چین کا جو اتحاد ہے اس کے بھی حوالے سے دشمنی کا رویہ رکھتی ہیں۔ اور ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ علیحدگی پسند گروپ ماضی میں چینی مفادات پر کوئی مؤثر حملے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو امپروو کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان گروپس کو کسی نہ کسی سطح پر بیرونی امداد اور سپورٹ حاصل ہے۔ ان ماہرین کے مطابق بیرونی قوتوں اور علیحدگی پسندوں کے رابطے کے حوالے سے تشویش اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ خطے میں انڈیا اور چین کے درمیان ٹینشن برے طریقے سے بڑھ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال نے انڈیا کو بلوچ گروہوں کی نئے سرے سے پشت پناہی اور سرپرستی پر ابھارا ہو، کیونکہ بھارت ماضی میں بھی ایسا کرتا رہا ہے۔ انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک خطے میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سی پیک جلدی مکمل نہ ہو سکے۔ دو عالمی سپر پاورز امریکہ اور چین کے درمیان حریفانہ کشمکش اور دو ہمسایوں پاکستان اور بھارت کے درمیان مخاصمت اور چین بھارت کشیدگی، علیحدگی پسند گروپوں میں الائنس، اس جیسے عناصر اور ان جیسے حالات میں سی پیک کی یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں نیا سیاسی نقشہ بھی جاری کیا ہے جس میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو، جس پر انڈیا کا قبضہ ہے، اپنا حصہ دکھایا ہے، بلکہ ریاست جونا گڑھ کو بھی اپنا حصہ اور متنازع علاقہ شو کیا ہے۔ ریاست جونا گڑھ سندھ کے سمندری علاقے سے سندھ کے ساتھ جو سمندر کے راستے سے صوبہ گجرات اور انڈیا کی ریاست گجرات سے ملتا ہے، اس کے ساتھ منسلک ایک ریاست ہے، بلکہ یہ ریاست تھی 1947 سے قبل، اور اس کے راجہ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن انڈیا نے بعد میں یہاں پر قبضہ کر لیا تھا اور ریاست جونا گڑھ کو پاکستان میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو انڈیا میں ضم کر لیا تھا۔ اور پاکستان کی چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اس نقشہ جاری کرنے کی وجہ سے بھی انڈیا یقیناً مشتعل ہوگا، اور وہ اس اشتعال میں بھی ایسے اقدامات میں تیزی لا سکتا ہے، اور پراکسیز جو اس خطے میں موجود ہیں ان کو مزید مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی جانب راغب ہو سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انسانیت کے فائدے کے جتنے پروجیکٹس اور منصوبے ہیں ان کی مکمل حفاظت کرے، اور انسانیت دشمن جتنے اقدامات ہیں ان کو ناکام کرے۔ امید ہے کہ ہماری آج تک کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔